ایک اور ذریعہ تھا حب رسول کے حاصل کرنے کا، دادی اماں کا بستر۔ شام کو بچے سمٹ کے دادی اماں کے بستر میں گھس جاتے، امی ہمیں کہانیاں سناؤ۔ دادی اماں اس کہانی میں عشق رسول ڈال دیتی، اس میں اپنی معاشرت ڈالتی، اس میں اخلاقیات ڈالتی، اس میں تصوف ڈالتی، اس میں اپنی خاندانی اچھی روایات ڈالتی، اور ایک مجموعہ بنا کے روزانہ ایک جام بچوں کو پلا کے سلاتی۔ آج دادی اماں کا بستر بھی اجڑ گیا۔ بچے کہاں سے دین لے رہے ہیں؟ سوشل میڈیا سے۔ دین کہاں لے رہے ہیں؟ الیکٹرانک میڈیا سے۔ تو مجھے بتاؤ، نہ مولوی وہ رہا، نہ پیر وہ رہا، نہ نعت خواں وہ رہا، دادی اماں کا بستر بھی اجڑ گیا، تو نئی نسل کہاں سے عشق رسول لے گی؟ تو بڑا مشکل مسئلہ بن گیا۔ دوسری جانب تسلسل سے خاکے تراش کر کے ان کی کوشش بھی ہے کہ ان کے سینے اجاڑ دیے جائیں، تو پھر ماں باپ کی ذمہ داریاں فضول تر ہو گئی نا کہ وہ اپنی اولاد کو وقت دیں اور ان کے سینے میں حضور کا پیار اتاریں۔ اور اس کے لیے علامہ اقبال آج سے ایک صدی قبل بتا گئے ہیں، وہ ان حالات کو اپنی باطنی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نئی نسل کو حضور کا پیار دینے کے لیے انہیں حضور کی سیرت پڑھا دو۔ اولاد کے بالغ ہونے سے قبل ان کو ساری حضور کی سیرت سکھا دو، پڑھا دو، اور محافل میلاد کے اندر یہ کام کیا جاتا ہے۔ تیسرا مقصد ایسی محافل کا، ایسی مجالس کا، انسان فطرتاً حسن پسند ہے۔ انسان کی طبع ہے کہ وہ حسن کی طرف میلان رکھتا ہے۔ وہ حسن کہیں بھی ہوگا تو انسان کا رجحان قلب ادھر ہو جائے گا۔ وہ کاکل داراز میں ہو، وہ لب و رخسار میں ہو، وہ قد رانا میں ہو، وہ نرگسی آنکھوں میں ہو، وہ پپیہے کی آواز میں ہو، وہ بلبل کے لہجے میں ہو، وہ تتلی کے پروں میں قدرت کی سنائی ہو، وہ مور کے پروں میں مالک کی مینا کاریاں ہوں، وہ برستی برکھا میں ہو، وہ نچڑتے بادلوں میں ہو، وہ ساون کی رت میں ہو، وہ معصوم بچے کی مسکراہٹ میں ہو، وہ گیت گاتے ہوئے دریاؤں میں ہو، بہتی آبشاروں میں ہو، اور جھومتی ندیوں میں ہو، وہ پربتوں پہ اگے ہوئے پہاڑوں کی بے ترتیب کے تاروں میں ہو۔ حسن جہاں بھی ہوگا، جس روپ میں بھی ہوگا، دل ادھر کھنچ جائے گا۔ تو اقبال کہتا ہے جب یہ طے ہے کہ انسان فطرتاً حسن کی جانب مائل ہوتا ہے، تو پھر آؤ نہ اسے وہاں لے چلے جہاں حسن بھی پانی بھرتا ہے اور جہاں عشق بھی غلامی کرتا ہے، اس دہلیز پہ لے چلیں، اس چوکھٹ پہ لے چلیں۔ تو حضور کے حسن کا تذکرہ اپنی نسل کو اگر سنائیں گے تو ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ اس عنوان کے ساتھ صرف ایک روایت اور میری گفتگو اپنے اختتام کو۔ حضرت ابو طفیل صحابہ میں سب سے آخر میں وصال کرتے ہیں۔ 110 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے اور حضور کا وصال ہوا ہے 11 ہجری کے اوائل میں۔ تو گویا حضور کے وصال کے تقریباً 99 سال بعد بھی وہ بقید حیات رہے ہیں۔ 100 سال کے قریب حضور کی وصال کے بعد بھی وہ زندہ رہے ہیں۔ حج کا موسم تھا، لوگوں کا ہجوم تھا۔ یہ ایک اونچے ٹیلے پہ چڑھ گئے اور لوگوں سے مخاطبہ کرتے ہوئے کہا، لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو۔ کتنا ناز تھا۔ اقبال نے کسی زمانے میں کہا تھا کہ نسیم تشنا ہی نہیں اقبال کچھ اس پہ نازاں، فخر ہم کو بھی ہے شاگردی داغ سخنداں کا۔ جس نے داغ دہلوی کو دیکھا وہ تو فخر کرے، اور جس نے اقبال کو دیکھا، میرے استاد تھے وہ بڑے فخر سے بات کرتے تھے کہ میں نے اقبال کی مجلسوں میں بیٹھ کے دیکھا ہے، تو جس نے مولانا ظفر علی خان کو دیکھا، جس نے اقبال کو دیکھا، جس نے داغ دہلوی کو دیکھا، جس نے استاد ابراہیم ذوق کو دیکھا وہ تو ناز کرے، اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا تو وہ اپنے مقدر پہ ناز کیوں نہ کرے۔ تو حضرت ابو طفیل نے ناز سے کہا، لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو۔ اچھا، لوگ ہجوم کر کے آ گئے، محبتوں کا جھمگٹا لگ گیا۔ حضرت ابو طفیل تابعین کے مجمع میں گھر گئے۔ انہوں نے کیا پوچھا؟ حج کے مسائل بتائیے؟ نہیں، بلکہ کہا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے حضور کو دیکھا ہے، بتاؤ زلفیں کیسی تھیں، آنکھیں کیسی تھیں، آنکھوں میں مازاق کے کجلے کیسے تھے، حضور کا حلیہ ہم سے بیان کیجئے۔ تو حضرت ابو طفیل نے صرف 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا، سنو اور ٹھنڈ پڑے گی تمہیں۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مکسدا، ایک تو چٹے رنگ کے تھے، ایک تو حضور کا رنگ سفید تھا، دوسرا حضور کا حسن نمکین تھا، اور تیسرا حضور کا حسن متوازن تھا۔
ہر عضو میں توازن تھا. ابل الذراعین والصعدین والزندین. حضور کے ہاتھ، کلائیاں، بازو برابر. سواء الصدر والبطن، پیٹ اور سینہ برابر. کان رسول اللہ لیس بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد. حضور کا قد لمبا بھی نہیں تھا، حضور پست قامت بھی نہیں تھے، درمیانی قد و قامت. حسن، اعتدال. اچھا، حضور لمبے قد کے تو نہیں تھے، اور بڑے بڑے لمبے قد کے صحابی موجود تھے. حضرت عباس تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر صحاب بڑے لمبے قد کے موجود تھے، اور حضور کا قد لمبا نہیں تھا، درمیانی قد و قامت تھی. لیکن یہ شان تھی اذا جامع الناس غمرهم. جب حضور تشریف لاتے نہ چھا جاتے. حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے. یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان دی تھی، اپنے محبوب کو عزت دی تھی. تو کہا توازن تھا، رنگ سفید تھا، حسن نمکین تھا. اللہ اکبر. تو یہ تین لفظ تو یاد کیے جا سکتے ہیں نا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا. اور اگر تین لفظ یاد نہیں ہو پاتے تو چلو گولڑے کے تاجدار نے سوکھا کر دیا کام. مکھ چند بدر شاہ شانی، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور رکھی ہیں مد بھریاں. تو یہ حضور کا حلیہ ہے. جب نئی نسل کے سینے میں حضور کا پیار ڈالنا چاہو گے تو پھر نئی نسل کو حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کرنا ہوگا. اور یہ تینوں چیزیں محفل میلاد میں ہوتی ہیں. حضور علیہ السلام کے حسن کا ذکر بھی ہوتا ہے، حضور کی سیرت کے عنوانات بھی ہوتے ہیں، اور کثرت سے درود و سلام بھی ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ محفل میلاد امت کو کھڑا کرنے کے لیے ایک بہت بڑی دولت ہے، کیونکہ امت کو کھڑا اسی نام پہ کیا جا سکتا ہے. علامہ اقبال کے سارے فلسفے کا اگر جوس پینا چاہتے ہو تو وہ یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. تو اسی نام پہ دہر میں اس میں محمد سے ہی اجالا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. تو محافل میلاد کے ذریعے سے ایک انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے، پوری امت کو کھڑا کیا جا سکتا ہے، اور اس نام پہ اتفاق ہے امت کا. بد قسمتی یہ محافل ہتھے چڑھ گئیں پیشہ ور لوگوں کے. مولوی پیشہ ور، نعت خواں بھی پیشہ ور، یہ پیر جو صدارت کر رہا ہوتا ہے وہ بھی پیشہ ور، اور اسی طرح نقیب بھی پیشہ ور، اور کروانے والے بھی عموماً پیشہ ور ہی ہوتے ہیں، جس کے حاصل میں وہ مقاصد جو محافل کے ہوتے ہیں وہ حاصل نہیں ہو پاتے. تو ہمیں خاص طور پہ یہ توجہ کرنی ہوگی. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابلہ مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند. تو ان محافل کو ہم نے مرتب کرنا ہے، منظم کرنا ہے، اور اس سے امت کو کھڑا کرنے کا کام لینا ہے. یہ ہم سے قیامت کے دن نہیں پوچھا جانا کہ آپ نے 10,000 کا مجمع کیوں اکٹھا نہیں کیا. یہ ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا قیامت کے دن. بس ہمارا کام ہے کہ سر نہ جوڑیں دل جوڑیں. اور جب دل جڑتے چلے جائیں گے تو اقبال کہتا ہے آ ملیں گے سینہ چاک آنے چمن سے سینہ چاک، اور بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی، پھر شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درداشت نہ ہو جائے گی، آسماں سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. تو محافل میلاد تو نئی نسل کو حضور کی دہلیز پہ لانے کا ایک مؤثر ترین ذریعہ ہے. اس کو ہم منظم کریں. علماء بھی بیٹھے ہیں، آپ لوگ بھی بیٹھے ہیں، تھوڑا سا ہمیں سٹینڈ لینا ہوگا، کچھ ہم کو کھڑا ہونا پڑے گا، اور اپنی محافل اپنی مجالس کو پیشہ وروں سے باہر صورت بچانا ہوگا. تھوڑے سائز پہ کر لیں، چھوٹے سائز پہ کر لیں، لیکن منظم کریں، مربوط کریں، وقت پہ شروع کریں اور وقت پہ ختم کریں. وہ مستحب اور وہ نفلی عبادت جو فرض کے ضیاع کا ذریعہ بنے تو وہ عبادت نہیں رہتی. اگر آپ ساری رات محفل نعت کرتے ہیں اور فجر کی نماز ضائع ہو جاتی ہے تو یہ ذریعہ بن گیا. تو یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہے. اس لیے ہم وقت پہ شروع کریں، وقت پہ ختم کریں. لوگوں نے صبح کام پہ بھی جانا ہے، پکے نمازیوں نے تہجد کے وقت بھی اٹھنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، تو ان کی کہیں نمازیں ضائع نہ ہو جائیں. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کو دہلیز
دی جائے رسول اللہ کی اور پھر مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگ جائے. اور جو پڑھتے تھے اگر ان کی بھی رہ گئی تو ہمیں ہماری طبیعت پہ بوجھ ہونا چاہیے کہ ہم نے محفل کروائی اور پکے نمازیوں کی بھی نماز رہ گئی تو یہ ہماری طبیعت پہ بوجھ ہونا چاہیے. تو ہم اس انداز سے ان کو مرتب کریں, منظم کریں, ان کو ترتیب دیں کہ یہ تقویت دین کا سبب اور ذریعہ بنے, عبادت میں اضافے کا سبب اور ذریعہ بنے, ذوق و وجدان میں اضافے کا سبب اور ذریعہ بنے, اور اس سے جو ہے وہ سینوں کے اندر حب رسول کی دولت بیدار پیدا ہو اور حضور علیہ السلام کا پیار پیدا ہو. اور یہ کام ہم نے کرنا ہے. اس وقت ہم نعرے لگا دینے سے عہدہ برا نہیں ہوتے ہیں. پوری دنیا اکٹھی ہو کر تمہارے پیغمبر کی توہین کرتی ہے اور ہم ابھی تک جو ہے وہ اپنے نظم کو سیدھا نہیں کر سکتے ہیں اور اپنا طریقہ انداز نہیں بدل سکتے ہیں. تو ہم نے پورے انہماک کے ساتھ, پوری توجہ کے ساتھ اور مربوط اور منظم ہو کر کے عالم کفر کی سازشوں کا جواب دینا ہے. اور ان میں سے چونکہ اس سازش کا مقصد سینے حب رسول سے خالی کرنے ہیں اور ہم نے سینوں کے اندر حب رسول کا چراغ روشن کرنا ہے, تو اس کے لیے یقیناً ہمیں محنت کرنی پڑے گی, کوشش کرنی پڑے گی, اور اس کے لیے ظاہر ملامتیں بھی سہنی پڑے گی, تو کوئی بات نہیں ہے. تو ہم نے کوشش کر کے اپنی محافل کو, اپنی مجالس کو مرتب کرنا ہے, منظم کرنا ہے. یار نہ کوئی سریلا شخص ملے, کوئی ٹوٹے لہجے والا بھی ہو لیکن زبان سے نہیں دل سے پڑھ رہا ہو. اشہد بلال عند اللہ اشہد, بلال کا اشہد بھی اللہ کے ہاں اشہد ہے. کوئی پڑھے تو صحیح ہے نا. تو وہ دیکھتے ہیں کہ کون دل سے بول رہا ہے. وہ شکستہ لہجہ بھی اللہ قبول فرما لیتا ہے. کوئی بڑا اچھا خطیب نہ ہو, کوئی ٹوٹے لفظ ہی بولتا ہو, لیکن جب بول رہا ہو تو لگ رہا ہو کہ یہ جو بول رہا ہے یہ خون جگر میں ڈوب کے لفظ آ رہے ہیں, تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ لفظ روح تک نہ اترے اور باطن میں اثر پذیری نہ کرے. وہ لازمی من میں اترتے ہیں اور اس میں روشنی ڈالتے ہیں اور زندگی کے اندر ایک بھانکپن پیدا ہوتا ہے اور بندہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. تو ہم نے یہ کام بہر صورت کرنا ہے اور ضرور کرنا ہے. اس کو اپنی نمائش کا ذریعہ نہیں بنائیں گے, اس کو دیگر مقاصد اور رسول زر کا ذریعہ نہیں بنائیں گے. ان محافل کو خالص اللہ کی عبادت کے لیے. بلکہ علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو کیلنڈر وغیرہ چھاپتے ہیں آپ, تو اس میں درود شریف بھی لکھتے ہیں, تو نیچے آپ اپنی جو ہے وہ جو بھی پروڈکٹ ہے اس کی تشہیر بھی کر دیتے ہیں. تو یہ جائز نہیں ہے, اس لیے کہ آپ نے تشہیر کے لیے درود کو ذریعہ بنایا. تو درود جب پڑھے تو درود ہی پڑھے, اس میں جو ہے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو ہم اپنی محافل کو, اپنی مجالس کو اس انداز سے مرتب کریں کسی طور پہ بھی ہمارا نفس ان کے اندر شامل نہ ہونے پائے. تو جب یہ کریں گے تو پھر دیکھنا, میرے حضور کا میرے شیخ کامل کا ایک ہی شعر ہے اس پر, تو آپ کہیں گے کہ وہ کوزے میں دریا بند کرنے والی بات ہے. یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری, یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری, پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نالوں ایک باری. پھر کوئی ضرورت نہیں کہ تو لاکھ مرتبہ پڑھے, ایک بار بھی کافی ہے. چو بنا میں مصطفیٰ خانم درود, از خجالت آب می گردد وجود, عشق می گوید کہ محکوم غیر, سینہ تو از بھتا مانند دیر, تا نداری از محمد رنگ و بو, بر زبان خود میالہ نام ہو. اقبال کہتا ہے پہلے آنا اس رنگ کے اندر, تو پھر دیکھ کے اس کا چسکا کیا آتا ہے, اس کی لذت کیا نصیب ہوتی ہے.